جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو بھی اپنا قرب عطا کرنا چاہتے ہیں تو اسے سخت آزمائش میں مبتلا فرماتے ہیں، جس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ آزمائش میں کامیاب اپنے اس بندے کو اپنے قریب فرما لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک اور فرمانبردار نبی اور بندے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سخت آزمائش میں مبتلا فرمایا اور انہیں سرخرو کیا اور خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحج کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ آپ کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ 9ویں رات ذوالحج کو پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہی ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ 10ویں ذوالحج کو پھر یہی خواب دیکھنے کے بعد آپ نے صبح اس خواب پر عمل کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے 10 ذوالحج کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جن کی عمر مبارک اس وقت 7 برس تھی، لے کر چلے تو شیطان بھیس بدل کر ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی کام کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیا اللہ نے آپ کو اس کام کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے جواب دیا، وہ ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ نے انہیں اس کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ کی اطاعت کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اسی طرح سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا، اگر میرے بابا جان اللہ کے حکم پر مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ غرض یہ کہ شیطان کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جمرہ کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماریں۔ کنکریاں مارنے پر شیطان آپ کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرہ پر گیا۔ فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسے مارنے کے لیے کہا۔ آپ نے پھر اسے 7 کنکریاں ماریں۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر پھر اسے 7 کنکریاں ماریں۔ شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک حج کرنے والوں پر لازم فرما دیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے ٹھیک ان مقامات پر کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صابر پر پہنچے تو انہیں اللہ کا حکم سنایا،
جس کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو اللہ کی راہ میں ذبح کرتا ہوں، اور آپ کیا رائے ہے آپ کی؟ فرما بردار بیٹے نے یہ سن کر جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ترجمہ، اے بابا جان کیجئے جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اللہ نے چاہا تو میں قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے فرمایا، بابا جان ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوطی سے باندھ دیجیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میری خون کی چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچائیے گا تاکہ انہیں دیکھ کر میری والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ غمگین نہ ہوں۔ چھری خوب تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے آپ اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے مددگار ثابت ہو رہے ہیں؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا کر ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا اور چھری گلے پر نہیں چلی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے ابراہیم علیہ السلام بے شک آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا صلہ دیتے ہیں نیک کاروں کو، یہ ہماری طرف سے ایک کڑا امتحان تھا، ہم نے اس کے بدلے میں ایک دمبا ذبیحہ کے طور پر بھیجا ہے، یہ جنت کا دمبا ہے، اور ہم نے آپ کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کو قبول اور مقبول فرما کر واجب کر دیا، اور جو مسلمان تقویٰ کے جذبے کو اختیار کرتے ہوئے صدقے دل سے قربانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر یہ ارشاد فرمائیں گے، قربانی کے جانور کے خون کا ایک بھی قطرہ گرنے سے پہلے میں نے اس بندے کے گناہ معاف کر دیے۔